کہ جو امام مہدی کا لشکر ہوگا، جی جی امام مہدی کا جو لشکر ہوگا اس میں کون لوگ شامل ہوں گے؟ یہ میرا آخری سوال ہے آپ سے۔ جی امام مہدی علیہ السلام، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ بھی قیامت کے نشان میں سے ایک نشانی ہے کہ قرب قیامت حضرت امام مہدی علیہ السلام وہ جو ہے نا ادھر آئیں گے، اور ان کا ظہور ظاہر کیسے ہوگا، وہ ظاہر کیسے ہوں گے؟ تو اس کے اندر مطلب شارٹ کٹ آپ کو مفہوم بتا دیتے ہیں کہ حج کے موقع کے اوپر نا امام مہدی علیہ السلام ان کا ظہور ہو جائے گا، واضح پتہ چل جائے گا لوگوں کو کہ یہ وہ امام مہدی علیہ السلام ہے۔ تو وہیں پر جتنے بھی مطلب آس پاس کے لوگ ہوں گے وہ ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے، اور جب بیعت کر لیں گے، اور اسی طرح مطلب جو خراسان کا علاقہ ہے، جس طرح آپ جانتے ہیں افغانستان اور اس طرح عراق کی جو سرحدیں ہیں وہ جو ہندوستان تک جا کے ملتی ہیں، یہ جو خراسان کا علاقہ ہے وہاں سے ایک لشکر ہوگا جو کالے یعنی کہ بلیک کلر کے ان کے پاس جھنڈے ہوں گے، اور وہ بھی وہاں سے جائے گا، اور وہ بھی حضرت امام مہدی علیہ السلام کی جو ہاتھ پر کیا کر لے گا، بیعت کر لے گا، اور یہ قیامت کے قریب ہی ہوگا، یعنی کہ یہ لوگ امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ تیسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ حضرت تمیم داری کی جب ملاقات ہوئی دجال سے تو ان کی کوئی گفتگو بھی ہوئی، انہوں نے کیا پوچھا آنے والے وقت کے بارے میں، اس کے بارے میں بتائیں۔ جی زبردست، سہیل بھائی نے بہت زبردست سوال آپ نے کیا ہے کہ وہ جو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جب اس سے دجال کی ملاقات ہوئی تو دجال نے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت سارے سوالات کیے۔ تو حدیث جو ہے نا بخاری کی اور مسلم کی، میں اس کو شارٹ کٹ کر کے اس کو مختصر اور جامع کر کے انشاءاللہ تعالیٰ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو جو دجال تھا اس نے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ بیسان یہ کھجور ہے کہ بیسان میں کھجوروں کا پھل آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ تو انہوں نے کہا جی بیسان میں کھجوروں کا پھل آ رہا ہے۔ تو اس دجال نے کہا حضرت تمیم داری کو کہ بھئی اب وہ وقت قریب ہے کہ بیسان کی کھجوروں میں پھل آنا بند ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر اس نے جو دوسرا سوال کیا وہ یہ تھا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ بحیرہ تبریہ، یہ ایک سمندر کا نام ہے بحیرہ، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں بحیرہ عرب، آپ نے نام بھی سنا ہوگا۔ تو بحیرہ تبریہ میں پانی موجود ہے یا نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا جی بحیرہ جو تبریہ اس میں پانی موجود ہے۔ تو انہوں نے دجال نے کہا کہ قریب ہے وہ زمانہ کہ وہ جو بحیرہ تبریہ میں پانی موجود ہے نا وہ پانی بالکل کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اور جو تیسرا انہوں نے سوال کیا نا، یقین مانے سامعین ناظرین، جیسے کہ آپ لوگ مطلب دیکھتے بھی ہیں، میں خود بھی جب میں نے یہ پڑھا تو میں حیران ہو گیا کہ اس نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا۔ اور کیا پوچھا؟ انہوں نے یہ پوچھا کہ کیا جو ہے نا خاتم النبیین جناب نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت کر لی ہے یا نہیں کر لی؟ اور ساتھ یہ بھی پوچھا کہ لوگوں نے ان کی اطاعت کرنا شروع کر دی یا نہیں کر دی؟ اس طرح کے مطلب دجال سوال کر رہا ہے، اور وہ بھی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو پھر جو ہے نا حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جی نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا مکہ سے جو ہجرت ہوئی تھی مدینہ کی طرف وہ کر چکے ہیں۔ اور اس کے بعد جو اس نے دوسرا سوال کیا تھا کہ وہ لوگ ان کی اطاعت کرتے نہیں کرتے، تو انہوں نے فرمایا کہ اب فتوحات بہت زیادہ ہو چکی ہیں، اور جو گرد و نواح کے جتنے بھی لوگ ہیں علاقہ کے وہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، لیکن جو ہے نا یعنی کہ وہ غالب آ چکے ہیں۔ تو انہوں نے مطلب جب یہ بات کی تو دجال نے کہا کہ انہوں نے اطاعت کیا یا نہیں کی؟ تو انہوں نے کہا جی وہ کچھ نے کر لی ہے کچھ نے نہیں کی۔ تو انہوں نے کہا یہی ان کے لیے بہتر تھا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ دجال کہہ رہا ہے کہ یہی ان کے لیے بہتر تھا کہ وہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لیں۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے نا کیا نام ہے جو دجال تھا اس نے مطلب کیا نام ہے یہ جب بات کی تو وہ واقعہ حضرت تمیم داری نے آپ وسلم کو سنایا، تو آپ وسلم نے سارے جتنے بھی صحابہ تھے ان کو بلایا اور ان کو یہ ساری بات بتائی۔ تو پھر دجال نے کہا کہ قریب ہے وہ زمانہ کہ اب میں جو ہے نا مجھے اجازت مل جائے گی اور میں یہاں سے نکلوں گا، اور پھر میں جو ہے نا تقریباً یہ بھی میں آپ کو ساتھ بتاتا چلوں 40 دن وہ اس دنیا میں رہے گا، ماں سوائے مدینہ کے اور مکہ کے باقی جتنی بھی مطلب بستی 40 دن کے اندر وہ سارا سفر طے کرے گا پورے علاقے کے اندر، اور ہر ایک جگہ پہنچ کر وہ جو ہے نا لوگوں کو گمراہ کرنے کی کیا کرے گا، کوشش کرے گا۔ تو ہمیں جو ہے نا اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ صاحب آپ نے جو ہے نا بہت اچھے طریقے سے جو ہے نا میرے سوالوں کے جواب دیے، اور مجھے کافی حد تک آپ نے جو ہے نا مطمئن کیا سکے۔ اور میں اپنی آڈینس سے بھی کہوں گا کہ اگر آپ کے ذہن میں ان سوالوں کے متعلق کوئی بھی سوال ہے تو آپ کمنٹ کر کے جو ہے نا ہم سے پوچھ سکتے ہیں، اور میں انشاءاللہ نیکسٹ بھی آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی اس چینل پہ، تاکہ جو ہے نا ہمارے علم میں جو ہے نا اضافہ ہوتا رہے۔ تو آپ کی آمد کا میں بہت مشکور ہوں۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں گے، اور آپ ہمارے چینل حافظ سہیل 675 کو وزٹ کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز جو ہے نا آپ کو مل سکیں۔
اور اس کے علاوہ میں عتیق الرحمان صاحب کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا، اور میں اپنی آڈینس کو بتانا چاہتا ہوں کہ آہستہ جو ہے نا نیکسٹ ٹائم جو ہے نا ہم ان سے مزید وقت لیں گے، تاکہ ان سے مزید جو ہے نا اچھے ٹاپک پہ جو ہے نا ہم ان کی ڈسکشن ان کے ساتھ کر سکیں، ان سے بات کر سکیں۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ کائنڈلی جو ہے نا ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں، اس سے ایک تو جو ہے نا ہمیں ایک موٹیویشن ملتی ہے ویڈیو بنانے کے لیے، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں سن رہے ہیں، اور آپ جو ہے نا اس سے علم حاصل کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے میں آپ سے آڈینس سے جو ہے نا یہ ریکویسٹ کروں گا کہ چینل کا موسٹ جو ہے نا آپ وزٹ کریں، لائک بھی کریں، کمنٹ بھی کریں، اور شیئر بھی کریں، اور ہم سے سوال بھی کریں، تاکہ ہم جو ہے نا آپ کے سوالوں کا جواب بھی دے سکیں۔ ملتے ہیں نیو ویڈیو اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔